احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ مجادلہ جو ترتیب مصحفی کے اعتبار سے قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 58 نمبر پر سورہ مبارکہ ہے، اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ 105 نمبر پر ہے۔ سورہ مجادلہ مدنی سورہ مبارکہ ہے جس میں 3 رکوع 22 آیات بینات ہیں۔ مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنا، بحث و تکرار کرنا، بحث و تکرار کرنے کو مجادلہ کہتے ہیں۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ یہ ایک بزرگ خاتون تھیں، اور ان کے خامد نے زہار کر دیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں یہ حاضر ہوئیں، اور ادب کے ساتھ انہوں نے حضور سے بحث و تکرار کی، اور جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں شروع میں ہی ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں شرعی احکام کے ساتھ ساتھ منافقین کی گھٹیا حرکتوں کا بھی ذکر ہے۔ منافقین اسلامی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے خفیہ سرگوشیاں کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آپ کی ہدایات کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ ایسی سرگوشیوں سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ حزب الشیطان کی 4 علامات اور حزب اللہ کی 7 صفات بھی بیان کی گئی۔ حزب الشیطان شیطان کا گروہ، حزب اللہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا گروہ۔ اللہ تعالیٰ نے حزب الشیطان یعنی شیطانی گروہ کی جو صفات بیان کی ہیں وہ یہ ہے: یہود سے دوستی رکھنا۔ یہودیوں کی دوستی نہ 1400 سال پہلے اللہ کو پسند تھی، نہ آج پسند ہے۔ دیکھیں جی، سورہ مجادلہ ہے، قرآن موجود ہے، میں ابھی تلخیص کر رہا ہوں، بہت مختصر کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تفسیر خلاصہ کریں تو پھر اس سے لمبا ہو جائے گا، تفسیر ہوگی تو پھر کمال ہی ہو جائے گی۔ یہاں سے اندازہ کر لو کہ یہ حزب الشیطان کی جو اللہ تعالیٰ نے صفات گنوائیں، یہودیوں سے دوستی، یہودیوں کا دوست اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات، جھوٹی قسمیں اٹھانا، جھوٹی قسم اٹھانے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، شیطان کا دوست۔ اسلامی ریاست کو دشمن، اسلامی ریاست کے خلاف سازشیں کرنا، اس کو کمزور کرنا، اس کے خلاف تدبیریں کرنا، یہ ساری حزب الشیطان کا کام اور دزدی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ وحدہ لا شریک نے اللہ کا گروہ، اسلامی ریاست کا محافظ، مضبوط ایمان والا، ایسا جنتی گروہ کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آداب مجلس کے ضمن میں یہ ہدایت کی گئی ہے، مجلس میں سمٹ کر بیٹھنا چاہیے تاکہ آنے والوں کے لیے کشادگی ہو، اور جب امیر مجلس کسی کو اٹھنے کے لیے کہیں تو فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زندگی میں تہذیب اور آداب کے ساتھ انسان زندگی گزارے، جتنا وہ ڈسپلن ہو کہ انسان زندگی گزارے گا نا، اللہ بھی راضی، اس کے رسول بھی راضی۔ لیکن ہمیں وہ ڈسپلن قائم کروانے والا بندہ بھی پسند نہیں، وہ بندہ بھی ہمیں پسند نہیں، ڈسپلن جو قائم کروائے نا جی وہ بھی پسند نہیں، اس کے خلاف بھی ہم کوششیں اور سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بندہ تمہاری تربیت کر رہا ہے، ظاہر باطنی کو پاک کر رہا ہے، اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اسی کے خلاف سازشیں۔ اور میر مجلس سے مراد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تھے، حضور کی ایک اخلاقی طبیعت ہے، حضور خود نہیں کہتے تھے چلے جاؤ، جب تک کہ وہ خود اگلا بیٹھا ہوا نہ کہہ کہ جناب اب مجھے اجازت دیں۔ ہاں جی، جب حاجت پوری ہوگی تو بس ٹھیک ہے، جاؤ نا یار، جاؤ، کیوں میرے نبی کو تنگ کر رہے ہو؟ جاؤ، یہ آداب مجلس میں سے، ٹھیک ہے جی۔ سمٹ کے بیٹھنا، دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرنا، اور فوراً کام ہوتے ہی چلے جانا، یہ آداب مجلس میں سے ہے۔ پھر سورہ حشر کی ہم نے تلاوت کی، اور اس کا تلخیص میں کروں تو سورہ حشر ترتیب کے لحاظ سے 59 59ویں اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 101 نمبر پر سورہ حشر مدنی ہے، جس میں 3 رکوع 24 آیات بینات ہیں۔ حشر کا معنی ہے اکٹھا کرنا اور گھیرنا، اکٹھا کرنا اور گھیرنے کے معنی میں، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں
بنو نذیر کو گھیرنے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی منافقین اور یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ بنو نذیر کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور عہد شکنی کی، اس لیے اب بطور سزا انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں حدیث و سنت کی دستوری اور قانونی حیثیت کو واضح کی گئی کہ اللہ کے رسول کا حکم بھی اسی طرح ہی حجت ہے جیسے قرآن کا ہے۔ جس طرح قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، اسی طرح میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ ٹھیک ہو گئے؟ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ مبارکہ میں جو خاص بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسلامی نظام معیشت کا اہم اصول اور ارتکاز دولت اور اس کی معاونت بیان کی گئی ہے۔ یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند امیروں کے درمیان گردش کرتی رہے، بلکہ اسلام کا پھیلاؤ چاہتا ہے تاکہ سوسائٹی کا کوئی فرد بھی محروم۔ میں صحابہ کے دور کی تو نہیں بات کرتا، میں بات کرتا ہوں صحابہ کرام علیہ مرض خلفائے راشدین کے 40 سال بعد کے زمانے کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، 3 بر اعظموں پر، یہ ملتان تک، جنوبی افریقہ، سعودیہ اور یورپ تک جس کی سلطنت پھیلی تھی، 3 بر اعظموں پر جس کی حکومت تھی، اس بندے نے جس وقت سلطنت کی، قبلہ اس بندے کی سلطنت میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ 3 بر اعظموں کے اندر لوگ ہاتھوں میں پیسے لے لے کے پھرتے تھے، جناب ہم سے زکوٰۃ لے لو، ہم سے زکوٰۃ لے لو۔ وہ کہتے تھے بھائی ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، ہم خود صاحب نصاب، جاؤ یہ کسی اور کو دو۔ یہ ہے اسلامی ریاست، یہ ہے زکوٰۃ کا سسٹم، اور یہ ہے معیشت کا جو نظام اسلام نے دیا ہے۔ سود جو ہے نا جی، سود وہ چند لوگوں کے بس زمرے میں آ گیا۔ امیر جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اب ایمان سے بتاؤ، پیٹرول ہو جائے 600 روپے لیٹر، جن کی 5 لاکھ روپے مہینے کی آمدنی، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور بھائی جن کا بجٹ ہی پر ڈے 300 روپیہ، 250 روپیہ، 300 روپیہ، 400 روپیہ ہے، اس کے لیے 300 روپے لیٹر پیٹرول ڈلوانا، وہ تو مر جائے گا، وہ کھائے گا، یہ کرے۔ یہ ہے سودی نظام کی نحوست۔ کمزور طبقے کو دبا کے رکھ دو، بلکہ دبا نہیں، مٹا دو، ختم کر دو، اور امیر طبقے کو اوپر لے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ یہ ہے جی وہ سورہ مبارکہ جس میں آپ کو ایک بہترین معاشی جو آپ دستور قائم کر سکتے ہیں اس کا حکم فرمائے گا۔ سورہ ممتحنہ اگلی سورہ مبارکہ ہے، 60 نمبر، اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 91 نمبر کی، 91 نمبر کی ہے۔ سورہ ممتحنہ مدنی ہے، جس میں 2 رکوع 13 آیات بینات ہیں۔ ممتحنہ کے معنی ہے امتحان لینے والی۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کا دعویٰ کرنے والی عورتوں کا امتحان لینے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام ممتحنہ رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے اندرونی اور بیرونی جاسوسی، خصوصاً خواتین جاسوس پر نظر رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں سے یہ اندازہ کریں، یہ بڑی اہم بات ہے، عورت مسلمان کی شروع سے ہی کمزوری رہی۔ پیسہ ہو عورت آئے ہائے، بندے نو پیسہ دے دو، بڈھی ہوئے پیسہ ہوئے، لا مندہ این تلکدہ این تل۔ میں نے یہ خیر تفصیل سے کبھی آپ پڑھیے گا، یہ سارا نیٹ کے اوپر مواد موجود ہوتا ہے۔ یہودی کی سب سے بڑی جو ہے نا جی چال، وہ عورت اور پیسہ ہے، پر سب سے بڑی چال اور کامیاب ترین چال جی، کامیاب ترین چال جو ہے عورت اور پیسہ، یہ 2 لگا دو۔ اسلام کہتا ہے ان کے اوپر نظر رکھو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ زن زر زمین، پیسہ ہو، عورت ہو، زمین ہو، یہ برباد کر کے رکھ دیتی بندے کو۔ اس کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے۔ پھر اس کے علاوہ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی، ہاں جی، فارن پالیسی کے ضمن میں بتایا گیا کہ اللہ اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا دوست اور رازدار نہ بناؤ، کبھی بھی اپنا راز مسلمان ممالک کسی غیر مسلم کو نہ دو۔ وہ نہیں کسر چھوڑیں گے آپ کی کمر توڑنے میں، وہ آپ کی جان نکالنے میں ہر ممکن کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا البتہ حلیف کافر حکومتوں یعنی فرینڈلی
نان اسلامک اسٹیٹ سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح داخلہ پالیسی کے حوالے سے عورتوں کی اپنے شہریت کے قوانین، جس کو سٹیزن اینڈ امیگریشن لاز کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی تنظیم اور جماعت سازی کے لیے بیعت کو مسنون اساس قرار دیا ہے۔ جب تک آپ ایک بندے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں نہ کریں گے، ایک آپ کا امیر یا ایک آپ کا سربراہ نہیں ہوگا نا، اس وقت تک کبھی کام سلسلہ نہیں چل سکتا۔ پھر سورہ صف کو ہم نے پڑھا، 61 نمبر آیت مبارکہ ہے، ترتیب نزولی کے لحاظ سے 109 ہے، مدنی ہے، اس میں 2 رکوع 14 آیات بینات ہے۔ صف کا معنی ہے قطار۔ آیت کریمہ 4 میں یہ لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام صف رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمان کو گفتار کا غازی بننے کی بجائے کردار کا غازی بننے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور اس پر زور تار دعوت دی گئی ہے۔ تسبیح و تحمید تو زمین و آسمان کی ہر چیز ہی کرتی ہے، ہم سے اللہ کو غلبہ دین کے لیے جان و مال کی قربانی مطلوب ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے اللہ 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 ٹھیک ہے، تسبیح پھیری جاوے، بھئی تسبیح تو ہر شے کر رہی ہے، در و دیوار، یہ پہاڑ، یہ پرندے چرندے، ہر چیز کر رہی۔ تجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ تجھے اس لیے پیدا کیا ہے بیٹھ کے تسبیح میں پھیرتا رہے؟ نہیں، اٹھ کھڑا ہو، اللہ کے دین کو غالب کر، غلبہ جہاد اپنے اندر پیدا کر، جو جس حد تک کوشش کر سکتا ہے وہ کرے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے، یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، ہمیں ان کی روش ترک کر کے اس راستے پر چلنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے۔ اسی طرح ہم انصار اللہ یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن سکتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اہم جنگی اصول، صف بندی، منصوبہ بندی اور تنظیم کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ پھر سورہ جمعہ ہم نے پڑھی، سورہ جمعہ ترتیب کے لحاظ سے 62 نمبر پر ہے، نزولی اعتبار سے 110 نمبر پر ہے۔ سورہ جمعہ مدنی ہے، جس میں 2 رکوع 11 آیات بینات ہیں۔ جمعہ دراصل اسلامی اصطلاح ہے اور ایک خاص دن کا نام ہے جس میں مسلمانوں کا خصوصی اجتماع ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے اور کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے اس دعوے کی تردید بھی کی گئی ہے وہ اولیاء اللہ ہیں، یعنی اللہ کے محبوب ہیں۔ ان سے کہا گیا ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کا کرو، تمنا کرو موت کی تمنا۔ یہ جب آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے موت کی تمنا کرو۔ تو جو بڑے بڑے گھانٹ قسم کے آئے تھے نا جی، ان کے مولوی راہب جو ان کے تھے، انہوں نے کہا خبردار خبردار، نبی کے منہ سے نکلا ہے اور اللہ نے کہا ہے موت کی تمنا کرو، ایک دفعہ بھی تم نے تمنا کر لی روئے زمین پر ایک یہودی بھی نہیں بچے گا باقی، خبردار۔ قل ان کنتم تمنون الموت ان کنتم صادقین، ہاں کرو موت کی تمنا کرو نا۔ لو جی، آج تک یہودی موت کی تمنا نہیں کرے۔ یہودی دنیا کے اندر وہ دنیا کے غرق ہو کے رہے گا، دنیا کو قابو کر کے رکھے گا اور دنیا پر راج کرے گا۔ اس وقت دنیا کی 60% ٹریڈ جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں، یعنی 40% پوری دنیا ہے جی اور 60% اکیلا یہودی ہے، اکیلا یہودی۔ بڑی 500 ملٹی نیشنل کمپنیاں، آپ کی گولی ٹافی بنانے سے لے کے جہاز بنانے تک بڑی بڑی کمپنیاں سب یہودیوں کی ہیں، ایک بھی مسلمانوں کے آپ کو ٹاپ کلاس کی 500 کمپنیاں، یہ بہت بڑی بات ہے جی، آپ کو ایک بھی مسلمانوں کو نہیں ملے گی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر ان کا یہ جو خباثت بیان کی ہے، اسرائیل کے علاوہ کسی دوسری قوم میں رسول نہیں آ سکتا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ ان دونوں دعووں کی تردید کرنے کے ساتھ ساتھ احکام جمعہ بتائے گئے ہیں، اس لیے یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہودی علماء کو اس گدھے کی طرح کہا گیا ہے جس گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوتی ہیں، ہاں جی، مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں لادی۔ بھائی دیکھو نا جی، کتاب پڑھ لینا ایک الگ بات ہے، کتاب پہ عمل کرنا اور چیز ہے۔ آپ کتاب پہ عمل ہی نہیں کر رہے، حلال و حرام کا ہے ہی کوئی نہیں، تصور ہی کوئی نہیں، ہاں جی، کوئی شرم و حیا کا تصور ہی کوئی نہیں، تو پھر یہی ہے کہ گدھے کی طرح ہم نے کمر کے اوپر کتابیں لادی ہوئی۔ سورہ منافقون پڑھی گئی جی، قرآن مجید کی 63ویں سورہ مبارکہ ہے،
ترتیب نزولی کے اعتبار سے 104 نمبر پر ہے، مدنی ہے نسبتاً، اور اس سورہ مبارکہ میں منافقین کے اصل چہرے کو بے نقاب کرتے ہوئے ان کی علامات اور نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے خطرات سے ہوشیار رہنے، مومنون کو اللہ کی راہ میں انفاق یعنی خرچ کرنے اور منافق سے بچنے کی تلقین کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا، جو مہاجروں کو مدینے سے نکال دینے پر اور خارج کرنے پر آمادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت درست کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی یہ فضیلت ہے کہ میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کا نفاق کو نکال دیتا ہے، منافقت نکل جاتی ہے۔ آگے 64ویں سورہ مبارکہ ہے جی، اور اللہ آپ کی خیر کرے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو التغابن، سورہ تغابن نام، اچھا، اس سورہ مبارکہ کا موضوع ایمان اور اطاعت کے دعوت اور اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے۔ کلام کی ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 آیتوں کا خطاب تمام مسلمانوں سے ہے، پھر 5 سے 10 تک ان لوگوں سے خطاب کیا گیا جو قرآن پاک کی دعوت کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد آگے 11 سے آخر تک ان آیات کا روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اس دعوت کو مانتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کو جو ہے نا وہ آپ تفصیلاً پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ اور اس میں ایک خاص جو عرض کر دوں کہ مومن کے لیے جو بیان کیا گیا ہے، اس کا مال اور اس کی اولاد، اس کے اہل و عیال ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کیونکہ زیادہ تر انہی کی محبت میں انسانوں کو ایمان کی ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، اور اللہ کی اطاعت سے یہ منحرف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو اپنے اہل و عیال سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے حق میں راہ خدا کے راہ زن نہ بن پائیں، اور انہیں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ ان کا نفس زر پرستی کے فتنوں سے محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس کا مین جو مضمون ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آخر میں ہم نے اللہ آپ کی خیر کرے سورہ مبارکہ جو پڑھی ہے، ترتیب کے لحاظ سے 65ویں سورہ مبارکہ ہے، نزول کے اعتبار سے 108 سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سیکنڈ لاسٹ سورہ جو سورہ طلاق پڑھی ہے۔ رسول خدا کی سنت پر باقی رہنا دوزخ کی آگ سے نجات اس کی تلاوت کے ثمرات میں سے ہے۔ سورہ طلاق قرآن کریم کی 65ویں ہے، مدنی ہے، اور جو 28ویں پارے کے اندر واقع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی اکثر آیات میں طلاق کا حکم بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ طلاق رکھا گیا ہے۔ ابتدائی آیات میں طلاق کے کلی احکام کو تنبیہ، تحدید اور بشارت کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں اللہ کی عظمت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نیک لوگوں کے اجر و ثواب اور برے لوگوں کے عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ اور آخر میں جو ہم نے سورۃ تلاوت سنی ہے، سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ سورۃ تحریم ہے۔ 66ویں سورہ مبارکہ ہے، نسبتاً مدنی ہے، نزول کے اعتبار سے 128ویں ہے، اور قرآن کے 28ویں پارے میں واقع ہے۔ سورہ کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کریم آقا جی علیہ السلام کے ازواج کی رضائیت کی، جس میں اپنا خاطر قسم اٹھا کر اپنے اوپر حلال چیز کو حرام کیا۔ ہاں جی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اپنے اوپر خود اپنے حرام فرما لی۔ سورہ تحریم گناہ گاروں کی توبہ تنسوح جو ہے اس کی طرف ترغیب کرتی ہے، اور اللہ اب کی خیر قیامت میں ایمان کے آثار مسلمانوں کو کفار اور منافقین سے جہاد، ان پر سخت گیری کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اس صورت میں زوجہ نوح اور لوط کو غیر صالح اور زوجہ فرعون آسیہ اور حضرت مریم کو صالح خواتین میں شمار کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی، زوجہ نوح اور لوط، یہ دونوں جو ازواج تھیں باوجود حریم نبوت میں ہونے کے باوجود مطیع نہیں تھی، وہ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ کی فرما بردار بندی تھی، اس لیے ان کا ذکر کیا گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کی 6ٹھی آیت مشہور آیات میں سے ہے، جس میں مومنوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچائیں، اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شار ہیں، جو بھی سورہ تحریم کی تلاوت کرے گا وہ توبۃ النصوح میں کامیاب ہوگا اور دوبارہ گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اسی طرح مردوں کے لیے عذاب میں تخفیف اور مختصر وہ شخص جو ایمان
جو جان کنی کی حالت میں ہو کہ جان کنی میں آسانی، اور اس سورہ کے خاص میں شمار کیا گیا، یعنی اگر کسی بندے کے اوپر جان کنی کا وقت طاری ہو تو یہ سورہ تلاوت کی جائے تو اس کے جان نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہو تو اس کے لیے اگر یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے بخش دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔